السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بغور سماعت فرمائیں اور ان کی کوششیں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ امام ابن کثیر کا نام و نسب: آپ کا نام اسماعیل، کنیت ابو الفدا اور لقب عماد الدین ہے اور ابن کثیر کے عرف سے مشہور ہیں۔ سلسلے نسب یوں ہے: اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زو بن کثیر بن زرال البصری الدمشقی۔ البصری اور دمشقی دو نسبتیں پیدائشی اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہیں۔ آپ کی ولادت و تعلیم و تربیت: آپ کی پیدائش 701 ہجری میں یعنی 1302 عیسوی میں مجدل بستی میں ہوئی۔ یہ بستی ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے اطراف میں واقع ہے۔ آپ ایک معزز اور علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد محترم شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر اس بستی کے مشہور خطیب تھے۔ ابھی آپ 4 سال کے تھے، والد کا سایہ شفقت سے آپ محروم ہو گئے، تو آپ کے بھائی شیخ عبد الوہاب نے آپ کی پرورش و تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی، جو خود بھی ایک جید عالم دین اور ممتاز فقیہ تھے۔ پھر جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو یعنی 706 ہجری میں بھائی کے ساتھ دمشق منتقل ہو گئے اور یہیں مقیم رہے اور تعلیم و تربیت حاصل کی۔ امام ابن کثیر کے اساتذہ کرام و مشائخ: امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سے اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، لیکن شروع میں آپ نے ابتدائی فقہ کی تعلیم اپنے بڑے بھائی عبد الوہاب صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف علوم و فنون میں دسترس رکھنے والے متعدد مشاہیر وقت اساتذہ کرام و شیوخ حضرات سے علم حاصل کیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے حجار اور اس طبقے کے اہل علم سے سماع حدیث کیا۔ آپ نے سب سے زیادہ جس صاحب علم و کمال شیخ سے آپ نے خوشہ چینی کی وہ ہیں اسماء الرجال کی مشہور آفاق کتاب تہذیب الکمال کے جلیل القدر مصنف محدث شام حافظ جمال الدین المزی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انہوں نے شیخ مزی کے زیر تربیت رہ کر ان سے علم حاصل کیا، عرصے دراز تک ان کے پاس رہے، اپنے تمام ساتھیوں سے فائق ہو گئے۔ مایا ناز مصنف شیخ احمد محمد شاکر مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ جمال الدین مزی رحمہ اللہ سے طویل عرصے تک کسب فیض کیا، ان سے مستفید ہوئے، فاضل بنے اور انہی کی لخت جگر سے اخذ بھی کیا۔ پھر تہذیب الکمال جیسی عظیم الشان کتاب کا سماع بھی انہی سے کیا۔ عرصے دراز تک شیخ مزی کی خدمت اور صحبت میں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھائی اور کتاب و سنت کے اس چشمے صافی سے خوب سیر ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ قربت و مصاحبت کا نہایت خصوصی تعلق تھا، جس نے آپ کی زندگی پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ یہ خصوصی تعلق آپ کی علمی و عملی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ مشاہیر اہل علم کا خراج تحسین امام ابن کثیر کے نام: شیخ احمد محمد شاکر مصری رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بہت کچھ پڑھا، لمبا عرصہ ان کی شاگردگی اور صحبت میں رہے، ان سے بہت محبت کی اور ان کے علوم و فنون سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح مشہور مورخ حافظ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں اپنے عظیم شاگرد رشید امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں: وہ امام، مفتی، محدث، نہایت با کمال گونا گو اوصاف کے مالک، فقیہ اور مفسر قرآن تھے۔
اور ان کی کتب بہت مفید ہیں۔ عقلیم حدیث کے تاجدار حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی بابت لکھتے ہیں، وہ رجال حدیث متون حدیث کے مطالعے میں مشغول رہتے ہیں، نہایت حسمک خوش طبع تھے، ان کی تصانیف ان کی زندگی میں دور دراز تک پہنچ چکی تھی، لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کے کتب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ آخر میں فرماتے ہیں ان کا شمار فقہائے محدثین میں ہوتا تھا۔ اسی طرح المورخ الشہیر ابو المحاسن جمال الدین یوسف بن سیف الدین اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے علم اور مطالعہ حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، یہ عادت ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ انہوں نے علم حاصل کیا اور فقہ، تفسیر اور حدیث میں ممتاز مقام پر فائز ہوئے۔ انہوں نے بہت سے اساتذہ کرام سے بہت سا علم جمع کیا، تصنیف و تالیف، درس و تدریس میں منہمک رہے، حدیث، تفسیر، فقہ اور عربی زبان وغیرہ میں بڑی معلومات حاصل کیے تھے۔ تاحیات مسند فتویٰ، مسند درس و تدریس میں متمکن رہے اور واقعتاً وہ اس کے اہل بھی تھے۔ استاد احمد شاکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ ضبط و تحریر میں مشہور ہوئے، تاریخ اور حدیث و تفسیری علم کی سربراہی انہی پر ختم ہو گئی۔ تلامذہ آپ کے شاگرد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ساری زندگی درس و تدریس میں بسر فرمائی، اپنے دور کے بڑے بڑے علمی مراکز میں مسند تدریس پر فائز رہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تذکرہ نگاروں نے آپ کے شاگردوں میں سے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی صرف ایک دو کا نام ذکر کیا، البتہ ڈاکٹر مسعود الرحمن خان ندوی بہت تحقیق، تلاش و جستجو کے بعد 14 شاگردوں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ شاگردوں کا خراج تحسین امام ابن کثیر کے نام۔ ابن حجی سعدی رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، اپنے استاد محترم کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن اساتین علم کو ہم نے پایا ہے ان میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ متون حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے، نیز علم جرح و تعدیل اور صحیح و ضعیف احادیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ان کے ہم درس، ہم اثر اور ان کے شیوخ بھی ان کی ان خوبیوں اور کمالات کا اعتراف کرتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں بکثرت حاضر ہوا ہوں اور ان سے استفادہ ہی کیا ہوں۔ درس و تدریس، افتاء اور ذکر الہی۔ امام موصوف یعنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ علمی مشغولیت کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ خوب محنت کر کے علم حاصل کیا، بہت سی کتب تصنیف کی، فقہ، تفسیر، علم حدیث، عربیت، رجال، علل اور صرف نحو میں مہارت حاصل کی، بہت سی کتب جمع کیے، درس دیا، حدیث بیان کی، تاحیات، مسند افتاح اور تدریس پر جلوہ افروز رہے، ضبط و تحریر میں خاص شہرت پائی، تاریخ، حدیث، تفسیر کے علم میں اپنے دور میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اپنے استاد محترم امام ذہبی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد مدرسہ امام صالح میں شیخ الحدیث کی مسند سنبھالی۔ امام جلیل یعنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے تصانیف، آپ نے مختلف علوم و فنون خصوصاً تفسیر، حدیث اور تاریخ میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں جو بے حد مفید اور نافع ہیں۔ آپ کی تمام تصنیفات کی تعداد 34 ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن، امام ابن کثیر کی یہی کتاب جامع المسانید کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے یہ مفید ترین تصنیف ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ فن تاریخ میں کتاب بڑی معرکۃ الآراء تصنیف شمار ہوتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی مفصل اور طویل کتاب لکھی
اس طرح بہت سی تصانیف آپ نے کی۔ محترم سامعین، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت امام ابن کثیر رحمہ اللہ بروز جمعرات 26 شعبان 774 ہجری کو دمشق میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ 74 سال قبل طلوع ہونے والا علم تفسیر و حدیث، تاریخ و اصول حدیث، فن رجال و علل، صرف و نحو وغیرہ کا یہ مہتاب غروب ہو گیا۔ دمشق میں اپنے محبوب جلیل القدر استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پہلو میں دفن ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلی علین میں جگہ نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔